اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، یاد کرو جب کہا ابراہیم نے اے میرے پروردگار دکھا مجھ کو کیسے زندہ کرے گا مردے کو، تو فرمایا کیا تو یقین نہیں کرتا؟ کہا کیوں نہیں، لیکن یہ درخواست ہے اس واسطے کہ اطمینان ہو جائے میرا دل۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے، پھر ان کو ہلا اپنے ساتھ، اور پھر قتل کر دے ان کو، اور پھر رکھ ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک حصہ، پھر ان کو بلا چلے آئیں گے تیرے پاس اڑتے ہوئے۔ جان لے بے شک اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب جو ہم آیات پڑھیں گے وہ انفاق فی سبیل اللہ پر ہے، کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے دین میں اپنا مال خرچ کرنا۔ دین میں کئی اصطلاحات ہیں، جیسے کہ کھانا کھلانا، صدقہ دینا، زکوٰۃ، فطرہ، انفاق، قرض حسنہ، یہ سب اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اگر تم عمل زندگی میں اختیار کرتے ہو، یعنی کہ یہ 5 عمل تم اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہو تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ ان میں سے 2 پوزیشنیں بڑی بڑی ہیں اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، جس میں غریب، غربا، بیوہ، محتاج، مسکین اور ان پر مال خرچ کرو ارشاد ہوتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے اپنے ہیں اور تم پر فرض ہے ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ یہ آپ کے لیے، یہ آپ ہی کے معاشرے کے لوگ ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہیں، تو ان کے لیے خرچ کرو تو یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، گویا کہ آپ نے اللہ ہی کے لیے خرچ کیا۔ اور دوسرا عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، انفاق کا استعمال ہی اسی لیے ہوتا ہے، اور قرض حسنہ، اور اس کے لیے بھی، کیونکہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی دعوت کو عام کرتا ہے، اللہ کی کتاب کو عام کرنا، اللہ کی دعوت یا تبلیغ کو ابھارنا اور اتنا مضبوط بنانا کہ جیسے کہ ایک جماعت وجود میں آ جائے، باطل کے خلاف لڑنے کے لیے مضبوط اور مستحکم ہو جائے، اور اس جماعت کے لیے ساز و سامان فراہم کرنا، اور تاکہ دین کے غلبے کے لیے ہر مرحلہ تقاضے اور ضروریات پوری کر سکیں۔ جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ یا اللہ کے ذمے قرض حسنہ۔ تو ان آیات میں اصل اسی انفاق کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ مثال ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ اس سے اگے 7 بالیاں، ہر بال میں ہو 100 دانے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی کہ فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مقصد ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ خرچ صدقہ، خیرات اور غریبوں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی مدد بھی ہے۔ لیکن جب دین یقینی حالت کو آ گیا ہو تو سب سے بڑا یقین تو دین ہے، تو دین کے لیے جو خرچ کرتے ہیں اس کے لیے تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ، اس کے ساتھ جو خوشے ہوتے ہیں، جڑ ہیں یا بالیاں ہیں یا بالیں ہیں، جڑ ہیں جو پیدا ہوں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے لیے جو دین میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اتنی آسان طریقے سے کہ تم کچھ بھی خرچ کرو گے تو تمہارے مال میں مزید سے مزید تر اضافہ ہوتا جائے گا، اور ایسی جگہ کو اللہ تمہیں پہنچائے گا جس کے تم مستحق ہوں گے، اور اس کے مال کو بڑھاتا رہے گا پروردگار عالم۔ آگے ارشاد ربانی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے جتنا چاہے۔
تو اس میں پروردگار بتا رہے ہیں صاف صاف کہ یہ تو تمہیں ہم مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اس سے بھی دگنا کر دے گا جس کو چاہے گا، صرف 700 گنا ہی نہیں بلکہ جتنا چاہے گا اتنا تمہارے لیے اجر و ثواب بڑھائے گا، کیونکہ تم رب کو قرض حسنہ دے رہے ہو، دین کے خاطر، اس کے دین کی خاطر خرچ کر رہے ہو، تو کئی گنا وہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا جس کا تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بہت بڑی وسعت والا ہے، جس کو چاہے جتنا نوازنا چاہے وہ نواز سکتا ہے، بس اس کی منشا کی، اس کے حکم کی، اس کی رضا کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ایک ایک نیت کو جانتا ہے، نظر کو جانتا ہے، دل کو جانتا ہے، سوچ کو جانتا ہے، ہر انسان کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے، اس کی غالب پیچھے چل رہا ہے، اس کے آگے ذہن میں چل رہا ہے، اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو، سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ سورہ بقر ہے جس کی ابھی ہم نے ایک ہی آیت کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔